الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ گھنٹیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ہمارے ساتھ جناب جڑے رہیے، کیونکہ آج انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے کہ جو آپ انٹیک یعنی جو آپ کا انٹیک ہے، آپ کا فوڈ ہے، اس پہ بات کریں گے، یعنی سادہ غذا پر، اور جو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یعنی جو رہن سہن کے جو اصول ہیں بنیادی طور پہ، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ وہ کیا ہی اچھا دور تھا صاحب، جب لوگ بہت سادہ تھے، رہن سہن بھی سادہ تھا اور خوراک بھی انتہائی سادہ ہوا کرتی تھی، یعنی جب مصنوعیت کا تصور نہیں ہوتا تھا اور نمود و نمائش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آرگینک فوڈ تھا اور آرگینک لائف سٹائل تھا، لوگ نیچر کے بہت زیادہ قریب تھے، اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے تھے، قناعت تھی، شکر گزاری تھی، لہذا گھر کے تمام خرچے بھی پورے ہوتے تھے۔ مگر زمانے نے ناظرین جیسے یکا یک کروٹ لی، تو آج اگر ہم بحثیت مجموعی اس پورے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پر آسائش زندگی جسے آپ اور میں لگژریس لائف سٹائل کہتے ہیں، اس کے حصول کے لیے مال و دولت اور جاہ و حشم کی حرص و ہوس نے فرد اور معاشرے کو بے اطمینانی اور بے سکونی کے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جہاں کسی کو طمانینت، امن و عافیت، صبر و قرار اور سکون میسر نہیں ہے۔ ہر شخص سکون حاصل کرنے کی دوڑ میں مستقل مضطرب ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی خواہشات کی غلامی نے آسائشوں کے انبار کی موجودگی کے باوجود انسان سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان کو چھین لیا ہے۔ یعنی آج معاشرے میں بے جا دوڑ، نفسا نفسی، ڈپریشن، بے اطمینانی اور دیگر مسائل کا انبار نہ صرف ناظرین انسان کو بہت زیادہ تمناؤں اور لامحدود خواہشات کے سمندر کے اندر غرق کیے ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے کالی گھاٹیوں کے اندر غرق بھی ہو چکا ہے۔ یعنی جس طرح ناظرین زندگی کو ہم ترقی کی دکان سے سکون کے نام پر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مصنوعی طرز زندگی کی ہمیں کس قدر بھاری کاسٹ دینی پڑ رہی ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج قناعت پسندی کا جذبہ مفقود ہے۔ عہدہ و منصب، مال و دولت کی لالچ نے آدمی کو خواہشات کے اس حد تک غلام بنا کر رکھ دیا ہے کہ حلال حرام کی، جیسا میں نے آپ کو کہا، کہ تمیز مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم ناظرین غذاؤں میں فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کی صورت جس تباہی کو اپنے گلے لگا چکے ہیں، وہ ناقابل بیان ہے صاحب، ناقابل بیان ہے۔ یعنی آج ہماری نئی نسل کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ سادہ غذاؤں سے دور، وہ آرگینک فوڈ سے دور ہے، مرغن غذاؤں کی دل دادا ہے، برگر ڈیلز اور پیزا ڈیلز، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ برگر ڈیلز اور پیزا ڈیلز پر مبنی جنریشن بن چکی ہے۔ پانی کی جگہ ناظرین سافٹ ڈرنکس جیسی تباہی جو ہے وہ ہم بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جس کی وجہ سے ناظرین ہم بے انتہا خطرناک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسلام سادگی اور سادہ طرز زندگی کا دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اسلامی ثقافت اور اسلامی طرز معاشرت میں ناظرین سادگی اور سادہ طرز زندگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے عبارت ہے۔ رہن سہن میں سادگی ہے، نشست و برخاست میں سادگی ہے، کھانے پینے میں سادگی ہے، لباس اور پہناوے میں سادگی ہے، اوڑھنے بچھونے میں سادگی ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں اور رکھ رکھاؤ میں سادگی ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ناظرین جس پہلو پر نظر ڈالیے، ہر طرف آپ کو سادگی سادگی نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی تکلف اور تصنع سے کوسوں دور، تواضع اور مسکنت اور عز و انکساری کا واضح اور بے مثل نمونہ تھی۔ بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں زندہ اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ ناظرین کرام ذرا آپ تصور تو کیجئے
لیجئے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی نہایت ہی سادگی سے معمور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم اور گدے دار بستر کو بالکل پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے بنی ہوئی چادر یعنی اس پر جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی خالی بستر پر ہی مطلب جو ہے لیٹ جایا کرتے تھے، کبھی چمڑے کے ٹکڑے پر، کبھی ٹاٹ پر، کبھی ریت پر ہی آپ سو جایا کرتے تھے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا، کہیں زیب و زینت کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں پیوند دار چادر دکھائی اور فرمایا کہ انہی دو کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ بات ناظرین اتنی سی ہے کہ جن آقا کے ہم ماننے والے ہیں وہ تو جو کے موٹے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ناظرین، بلکہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر دو قسم کے کھانے کبھی جمع نہ ہوئے، یعنی روٹی تناول فرماتے وقت بھی آپ کبھی اضافی روٹی تناول نہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم جب تک بہترین کھانا نہ کھا لیں، ریسٹورانٹ میں نہ چلے جائیں، تو ہمیں جو ہے سکون نہیں ملتا۔ اس سے جو تباہی پیدا ہو رہی ہے آج بنیادی طور پہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تین شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز ہربلسٹ ہیں ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز ماہر غذائیات جناب ڈاکٹر محمد ناصر صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے آج ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے بڑا تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم لیوش لائف اسٹائل کی دوڑ میں مطلب جو ہے اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں صاحب کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے خوراک کے اعتبار سے جو ہماری بیسکس ہونی چاہیے تھی ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے جو آئیڈیل ترین مثال ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رہن سہن سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کس قسم کی خوراک آپ پسند فرمایا کرتے تھے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ہماری عملی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں خود رب کائنات نے واضح فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم لوگوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اسی میں سے آپ کو بہترین نمونہ حاصل کرنا ہے۔ تو ایک بہت بڑا ماڈل اللہ تعالیٰ نے سرکار کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا، اور جو احکامات دیے حضور نے اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کر کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے ایسے احکامات نہیں دیے کہ جن کو تم پورا نہیں کر سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے بھی من وعن اسی طرح عمل کیا، اور جس کے اندر کمی بیشی ہوتی تو حضور اس کی درستگی فرما کر ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ بھی نہ سمجھو کہ انبیاء کی شان چونکہ زیادہ وراء الورا ہوتی ہے تو وہ ایسی چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، تو صحابہ سے عمل کروا کے ہمیں اس طرف بھی گائیڈ لائن عطا کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سادگی کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے۔ آپ نے زندگی کے اندر ایسی کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کیا جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہو انسان کو اور دوسروں سے اس کا تفوق ثابت ہوتا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ کلکم ابناء آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گارے اور مٹی سے بنایا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی، اس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین اس وقت جب آپ جو ہیں وہ غزوہ تبوک شریف سے واپس آ چکے ہیں، اور اس وقت تک جو اسلام ہے وہ عرب کے کونے کونے کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چارپائی، اس چارپائی پہ آرام فرمایا ہے جو انتہائی کھردرے بان کی بنی ہوئی ہے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر، بلکہ ایک روایت کے اندر کہ وہاں پر آپ کے رخساروں پر بھی اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور اس لیے روتا ہوں کہ کیسر و کسریٰ اتنے مخملی لباس میں رہیں اور اتنا ان کا لگژری لائف سٹائل، اور ایک آپ امام الانبیاء اور آپ کا یہ انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ وہ اپنا حصہ دنیا میں لے لیں اور ہم اپنا حصہ آخرت میں حاصل کریں؟ یعنی اس میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا آسان رکھو کہ آپ کو زندگی کی کم سے کم آسائش بھی ملے تو آپ مینج کر سکو۔ وہاں پر آپ لوگوں کو وہ ماضی پھر یاد نہ آتا رہے کہ میرا تو یہ تھا، ادھر مجھے کیا ہو گیا۔ آپ زندگی کے ہر انداز کو نبھانے کے قابل۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک یہ
سادہ غذا کا تعلق ہے، تو اس بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کم و بیش جو میانہ روی رکھ کر کھانے کا حکم دیا وہ 111 مقامات پر عطا کیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا انبیاء، آپ اس کو کھاؤ، اور اس میں سے کیا ہے کہ تمہارا سٹائل کیا ہو مسلمانوں کا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے سے ہم نہیں روکتے، لیکن ولا تسرفو، اسراف نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی رہنی چاہیے، اور یہ ایک سادگی کی طرف۔ کیسی خوراک پسند کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوراک تو وہ آپ بتائیں گے، چونکہ آپ روزانہ وہ تلبینہ کھاتے ہیں۔ دوسری بات میں کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو کھانا پینا تھا، آپ دیکھیے کدو شریف آپ کھاتے ہیں، گوشت ڈالا ہوا ہے، لیکن آپ گوشت کو تلاش کرنے کی بجائے اس شوربے کے اندر، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کدو شریف جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں تو شوربے والا سالن ہے، اس میں سے آپ انگلیاں ڈال کر ڈھونڈ کر اس کی کاشیں نکال رہے ہیں اور وہ تناول فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ام ایمن نے آٹا چھان کر اور بڑا ایک عجیب انداز بنا کر روٹی پیش کی تو آپ نے دیکھا، فرمایا یہ روٹی تو عجیب قسم کی، تو انہوں نے عرض کی حضور ہمارے حبشہ میں اس طرح کی بنتی، تو آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، واپس لے جاؤ، وہ جو چھان نکالا وہ اس میں دوبارہ ڈالو اسی آٹے میں، اور اس کو گوندھ کے پھر اس کے روٹی بناؤ، میں وہ تناول کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانے جوی، جس کے لیے اقبال نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے یہ تمنا ہے کہ نانے جوی ہمیں حاصل ہو، کیونکہ اس کے فوائد و ثمرات جہاں تک روحانی ہیں اس کے ساتھ جسمانی بھی ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے فالورز نہ صرف روحانی طور پہ مضبوط ہوں بلکہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ موٹے جو کی مطلب آٹے کی جو ہے وہ موٹے آٹے کی، موٹے آٹے، بالکل۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ بہترین کھانا پیش کیا گیا تو آپ رونے لگ گئے، تو عرض کیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے آپ فرمانے لگے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے دور مقدس میں دیکھا کہ آپ اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے، اور یہ تو اس کے مقابلے میں لگ رہا ہے کہ کیسر و کسرا کا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو بھی کھاؤ وہ تم لوگوں کے لیے اس انداز میں ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں ہونا کہ بسیار خوری ہو جائے۔ وہ آگے فرمایا لَا تُسْرِفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فساد دونوں طرح ہے، ایک آپ کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا، آپ اس کی وجہ سے فساد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا پیٹ بھر گیا تو اب آپ دوسرے کو بھوکا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا کرکس آپ کی بات کا میں نے یہ نکالا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک انتہائی سادہ، جیسے تلبینہ کا آپ نے ذکر فرمایا، مطلب وہی جو کا دلیا اور اس میں کھجور وغیرہ جو ہے آپ ڈال کے وہ بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سرکار نے فرمایا ایگزیکٹلی اس کے اثرات آپ کو اس طرح سے اپنی باڈی پہ محسوس ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، چونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا براہ راست آپ ہربلسٹ ہیں، آپ کا تعلق ہے، ہمارے یہاں لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے صاحب کہ یہ جو بیماریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں اس کی بیسک وجوہات میں ہم نے آپ ہی سے سنا ہے، آپ جیسے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ وہ بیسک وجوہات میں جو ایک وجہ ہے وہ خوراک ہے، ہماری خوراک جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا مطلب وہ نہیں ہے جو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے خوراک کا، وہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، دوسرا سادہ خوراک کے جو فوائد ہیں وہ ذرا بتلائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک جملہ ہے کہ خوراک کو ادویات کے طور پر کھائیں ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑیں گی۔ آہا، کیا اچھی بات ہے بھائی۔ اور جہاں تک خوراک کا تعلق ہے، جب ہم فطرت اور نیچر، جس کو اب سادہ خوراک کی بات کرتے ہیں نا، اگر اس دور میں جو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور وہ کھانے جو مختلف ٹریڈیشنل اور مختلف کنٹری کے کھانے ہیں، ہم وہ شاید کھانا چاہتے ہیں، تو سادہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ شاید ان کو اپیل نہیں کرتا اس وقت کی جنریشن کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سادہ سے مراد نیچرل اور فطرت پر جو بیس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، ہم بیمار ہو ہی نہیں سکتے، انسان بیمار ہونے کے لیے بنا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور اسراف جب ہم اس سے زیادہ کریں گے، اسراف کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مومن اس وقت کھانے پر بیٹھتا ہے جب اسے انتہا کی بھوک لگتی ہے، اور اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے جب بھوک ابھی باقی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ تو یہاں تک کھانا چاہتے ہیں، سٹمک بھی بھر گیا،
اور اس کے بعد ہماری ایسوفیگس جو حلق تک بھر گیا، وہ بھی حلق تک بھر گیا، اور پھر ڈکار لینے کے لیے ہمیں کوئی کولڈ ڈرنک یا کوئی ایسی چیزوں کا سہارا لینا کولنگ کی پڑتا ضرورت پڑتی ہے. ہاں تو اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک تو کھانے کو دیکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی لائف کے اندر میدے کا استعمال شروع کر دیا، وہ بھی ہمیں جیسے بیکری آئٹمز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں مختلف بیماریوں کی طرف دھکیل چکی ہوئی ہیں. اس سے ہمارا سٹمک ایشو جو ہے وہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا میدا ہے اس کے اندر جو لیئرز بنائی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر سے ریلیز ہوتا ہے سٹمک میں، اور وہ ایک ایسا جوس ہے جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں معاونت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو تیزابی مادہ ہے وہ اگر باہر کے دوسرے تیزابوں سے اس کا موازنہ کریں تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سٹمک کے اندر اس کے لیے ایک ایسی لیئر لگائی ہے جو اس کو بڑا کنٹرول کر رکھتی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہونے دیتی. دیکھیں نا کمال یہ کہ ہم کیا کیا کھا جاتے ہیں، ہمارا معدہ جو ہے وہ سب ہضم کر جاتا ہے. ہضم کرتا ہے. لیکن باہر سے جو ہم ایسڈ یا ایسیڈیٹی والی کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ ہمارے لیے جو پرابلم کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اس معدے کے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ کہہ لیں یا ایک السر کہہ لیں وہ بنتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے مسائل اس قدر بگڑتے ہیں اور ہم مختلف بیماریوں کا اس وقت سب سے زیادہ جو سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم ہے پوری دنیا میں. میں ابھی کچھ ہی دن پہلے میں امریکہ کا ایک وزٹ کر کے آیا ہوں، 1.5 مہینہ وہاں بھی. ایچ پیلوری کی ایک بیماری ہے جس کو ہیلیکوبیکٹر پیلوری کہتے ہیں، اور یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر 3 میں سے، کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 3 میں سے 1، اور اب یہ پوزیشن ہوگی ہوئی ہے کہ ہر 2 میں سے 1. یعنی اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی آبادی آپ دیکھ لیں کہ 7-8 ارب کے اوپر نیچے کی بات ہوتی ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 4 ارب 80 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے. کون سی بیماری کیا مطلب یہ ہوتی کیا ہے؟ ایچ پیلوری، معدے کے اندر السر زخم ہوتا ہے، اور اس میں ایچ پیلوری کی جو ہے وہ 3 طرح کے بیکٹیریا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ایچ پیلوری IgA IgG اور IgM ہوتے ہیں. اور یہ بعد میں آگے چل کے جب بگڑتی ہے تو یہ ہمیں ڈیو ٹو ڈائجسٹیو ڈس آرڈر، اس مینٹل ڈس آرڈر، کہ ہم مینٹل ہو رہے ہیں. خاص طور پہ یہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ سائیکاٹرسٹ کو دکھانا ہے یا سائیکالوجسٹ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جس کو ہم نیند پاگل یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عجیب حالات ہیں، خود ہی بیٹھے باتیں کرتے ہیں، ڈر خوف گھبراہٹ گھٹن، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر کچھ جادو ٹونا بھوت پریت اور کچھ سایہ ہے. وہ سارے کے سارے میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ایچ پیلوری کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سٹمک اور ڈائجسٹیو ڈس آرڈر جو ہم اس کو وہ جو گیسز بناتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں. جو خوراک آپ کی معدے سے جگر میٹابولائز کر کے خون میں ڈالتا ہے، لیور میں آئی، لیور سے ہمارے دماغ کی طرف گئی، تو پہلا پینک اٹیک ان کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے نروس سسٹم پہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ چلے گئے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ ہم خوراک جو ہے سادہ خوراک کے فوائد مختصر. سادہ خوراک یہ ہے کہ جب ہم ہمارے بڑے آباء و اجداد اگر ہم ماضی کے آئینے میں دیکھیں تو وہ جب سادہ خوراک پہ رہتے تھے، اب دیکھیں نا کہ اس وقت تو ہائبرڈز بیج آ چکے ہوئے ہیں. آپ وہ بیج جو آپ نے اس دفعہ گندم کا بویا، آپ اس گندم کو جب تیار کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اسی بیج کو دوبارہ نہیں اگا نہیں سکتے. تو اس طرح کے جب مسائل بنیں گے ہمیں اپنی فطرت اور نیچر کی طرف لوٹنا پڑے گا، ورنہ ہسپتال بہت بڑے بن گئے اور مزید بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بیماریوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. ہمیں اگر بیماریوں سے جان چھڑانی ہے، دیکھیں ہم نے ویکسینیں بھی کر کے دیکھ لی، کئی ساری چیزیں کی، دوائیاں بھی کھا کے دیکھ لی، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم دوائیاں کھا رہے ہیں. اب اندازہ کر رہے ہیں کبھی میڈیکل سٹور کسی ایک آدھ روڈ کے اوپر ایک آدھ نظر آتا تھا، اب تو پوری کی پوری آپ کو چین ایک مارکیٹ نظر آتی ہے میڈیکل سٹور، اور ہم روزانہ دوائیاں صبح اٹھ کے 10-15 کھا رہے ہیں. ان سے اگر جان چھڑانی ہے تو ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، اور سادہ جو خوراک ہے اس کی طرف. یعنی وہ بڑا اچھا جملہ آپ کا کہ خوراک مطلب دواؤں کی طرح کھانا شروع کریں. ہاں، دوائیں جو ہے خوراک کی طرح کھانا بالکل کھانا بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو ایک بڑی اس وقت میرا خیال ہے سبھی سے یہ ریلیونٹ بات ہوگی، اور یہ ایسی یہ بات ہے کہ ہمیں کڑھائی چاہیے صاحب، ہمیں مطلب لاہور میں تو پاوے کہتے ہیں نا، مطلب یہاں پاوے چاہیے ہے نا، ہمیں پاوے چاہیے، ہمیں نہاری چاہیے صبح جو ہے، اور بونگ کی بوٹی کے ساتھ چاہیے، بہترین نلی اس میں بھگار چاہیے، تو اور پھر کڑھائی بھی ایسی چاہیے صاحب کہ مطلب وہ کیا دیسی میں مطلب گھی میں بنی ہوئی اور چربی میں مطلب اس میں ڈلی ہوئی ہو، پتہ نہیں کیا کیا اس میں چاہیے ہوتا ہے. پھر اسی طرح جنک فوڈس کی آپ بات کریں، یعنی اب ہم مطلب برگر اگر نہ کھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارا پورا دن جو ہے یہ فرض تھا ہمارے اوپر پورا نہ ہوا، یا پیزا نہ
کھائیں تو ہمارا جو ہے وہ فرض پورا نہ ہوا. تو یہ جو ہماری زندگی کا, ہمارے لائف اسٹائل کا بنیادی حصہ بن گئے ہیں صاحب, اس کے نقصانات کے بارے میں ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سر ایسا ہے, سادہ غذا کی بات کر چکے ہیں ہم, جنک فوڈ کی بھی تھوڑی سی بات کر چکے ہیں. بنیادی طور کے اوپر انسان کی جسم کی کوئی 22-23 نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے کے حساب سے. اگر وہ نیوٹرینٹ جو ہے وہ آج آپ کو ملیں گے, آپ کی گروتھ مینٹیننس ہونی ہے, آپ نے فنکشن کرنا ہے, وہ پورا ہوگا. اگر اس میں سے کوئی کم ہوگا تو اسی طرح سے آپ ڈیمیج ہوگا آج کے دن میں. خاص طور پہ بچوں میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, اس دن کی گروتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر وہ نیوٹرینٹ اس کو نہیں ملتا ہے. تو اس وجہ سے یہ خوراک جو ہے, خوراک ایسا جو ہے باڈی کا فیول ہے. یہ باڈی کو نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے جس سے ہم انرجی بھی لیتے ہیں, جس سے ہم گرو بھی کرتے ہیں, جس سے ہم مینٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا باڈی رینیو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. 35-36 سال میں تقریباً 100% ہمارا باڈی اپنے آپ کو رینیو کر لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نیوٹرینٹس چاہیے پورے کے پورے, اور وہ نیوٹرینٹس جو ہے سادہ ایک اسپیکٹ ہے, لیکن کتنے سیف ہیں, خوراک کتنی سیف ہے, اور کتنے وہ نیوٹرینٹ کہیں ایک نیوٹرینٹ کہیں بہت زیادہ تو نہیں دے رہی. مثال کے طور پر ایک ٹائم پہ اگر آپ 30 گرام پروٹین کو ہینڈل کر سکتی ہے آپ کی باڈی, اگر اس میں سے 90 گرام آپ ڈال دیں گے یا 100 گرام ڈال دیں گے تو شاید وہ جو ایکسٹرا 60 گرام گئے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے باڈی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. باڈی ایک اسٹیٹ میں آ جاتا ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ باڈی رادر دین کہ وہ اس سے نورش ہو, اس کو جو ہے وہ ٹربل شوٹنگ کرنی پڑتی ہوتی ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیلنسڈ خوراک ضرور کھائیں. سو میرے 3-4 بنیادی طور پہ میں کہتا ہوں نیوٹریشن کے اصول ہیں. اگر آپ جو ہے وہ آپ کی پلیٹ کے اندر کتنے زیادہ جو ہے رنگ ہیں, قدرتی رنگ ہیں, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی آپ کو نیوٹرینٹس اس سے زیادہ مل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کم کھائیں, نمبر آف فوڈ زیادہ لیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی فوڈ کو تھرو آؤٹ دی ڈے بیلنس کریں. صبح, دوپہر, شام کے اندر جو ہے وہ نارملی آپ کا جو ہے زیادہ فوڈ اراؤنڈ 50% کے قریب ناشتے میں آنا چاہیے, کوئی 30% جو ہے لنچ میں آنا چاہیے, ڈنر میں 20% آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. آپ کو بیسک ہمارا الٹا حساب ہے, ہم ناشتہ بالکل نہیں کرتے, اسکولوں میں جاتے ہیں بچے کھانا کھائے بغیر آئے ہوتے ہیں, لنچ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ڈنر ہم ٹکا کے کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ. وہ ہے نا کہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرو, جی وزیروں کی طرح جو ہے وہ اپنے دوپہر کا رات کا کھانا فقیروں کی طرح. سو نون ہسٹری میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 1940s کے اندر جو ایوریج ایج تھی آج کے دن میں اس سے ڈبل ہو گئی ہے. اس میں بیسکلی 3-4 چیزوں کی ہے, ویکسینیشنز ہیں, ہیلتھ کیئر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی فوڈ ہے. سو فوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, زیادہ فوڈ متنوع کھانا بھی امپورٹنٹ ہے, فروٹس بھی لینا, ویجیٹیبلز بھی لینا, لیکن ان کو بہت زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیف کرنے کے لیے کسی فوڈ کو تقریباً اگر 75 ڈگری سیلسیس پہ اگر 2 منٹ کے لیے اگر کور پہ ٹمپریچر پہنچ گیا تو یہ سیف ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں, رات کو نہاری چڑھائی ساری رات اس کو پکاتے رہتے ہیں, اس کے نیوٹریشن ساری کی ساری ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پروٹین جو اس کے وائٹامنز ہیں, ہیٹ سینسٹیو, جو اس کے بہت سارے نیوٹرینٹس ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم مثال کے طور پر اگر دودھ ہے اس کو ہم بہت زیادہ بوائل کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہماری خوراک کا, تو ہمارا جو کوکنگ کا سٹائل ہے وہ ایک پرابلمیٹک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ جو پاکستان کے اندر ایشو یہ ہے کہ ہمارا فوڈ اس طرح سے سیف نہیں ہے. دنیا میں بھی خوراک کھائی جاتی ہے, دنیا میں بھی جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ نہ کھانا اہم ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو جو چاہیے وہی اس میں ڈالیں گے تو ٹھیک ہے, اگر ایسی چیزیں ڈالیں گے جو اس کی باڈی کو نہیں چاہیے تو آپ کو نقصان ہی دے گا. مجھے بتائیے نا, جیسے ہمارے جس طرح سے مطلب ہم تو برگر قوم, پیزا قوم ہو گئے نا بنیادی طور پر. جی. اب تو آپ دیکھیے نا, اگر گھر کے اندر کھانا بن رہا ہو تو ایک دم جو ہے وہ اپنا منہ بسور کے جو بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا بنا دیا آپ نے. نہیں وہ جی آرڈر کریں فوڈ پانڈا پہ, جی وہ پیزا چاہیے, برگر چاہیے, فلاں ڈیل چاہیے. تو ہم تو بیسکلی ڈیل جنریشن ہو گئے. اصل میں 2 چیزیں جو ہے نا ہمیں بڑے ایڈکٹیو ہیں. اس کے فائدے نقصانات ہمارے ٹیسٹ برڈز کے لیے نا 2 چیزیں بڑی ایڈکٹیو ہیں. ایک فیٹ ہے, آئل ہے, چربی, آئل, فیٹ. دوسرا جو ہے وہ شوگر ہے. سو جو چیز میدے سے بنی ہوگی, شوگر سے بنی ہوگی, وہ ہمارے باڈی کو بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوگی اور ہمارے ٹیسٹ برڈ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے جو فرائیڈ آئٹمز ہیں, جو آئل کے اندر بنی ہوئی چیزیں ہیں, مرغن غذائیں جن کو بولتے ہیں, وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایڈکٹیو ہیں. اس وجہ سے ہمیں جو سادہ غذا ہے جس کے اندر جو نیوٹریشن زیادہ ہے, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, تو وہ اس میں اتنے زیادہ اٹریکشن نظر نہیں آتی. جہاں پہ ہوا نا
میرا جو سوال کیٹیگوریکل ہے، یہ جنک فوڈ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھے ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے سر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جو باڈی میں ریکوائرمنٹ سے زیادہ ڈالیں گے وہ نقصان ہی کرے گی. سو جنک فوڈ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے اور گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سو اگر آپ بہت زیادہ جنک فوڈ لے رہے ہیں تو 2-3 نقصانات امیجیٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ اس میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جو کہ فیٹ جو کنورٹ ہوتی ہے اس کے اندر ٹرانس میں کنورٹ ہوتی ہے, وہ کارسینوجینک ہے, باڈی کو بہت ڈیمیج کرتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ گلوبلی بڑے ثبوت ہیں کہ باڈی کتنا کینسرس ہے, کتنا زیادہ باڈی کو وہ ڈیمیج کرتی ہے, نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا اگر کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, جنک فوڈ میں نارملی فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ اور انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کی باڈی کو اس کاربوہائیڈریٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے مسلسل بہت زیادہ انسولین پروڈیوس کرنی پڑتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنس کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 30% سے زیادہ ڈائبٹیز ہے ایڈلٹ ایج کے اندر, پہلے نمبر پہ ہے. ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے وہ تقریباً 10% پہ کہیں نیچے بیٹھا ہوا ہے انڈیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پاپولیشن میں اس طرح کا ہے, کیونکہ ہم 25 کروڑ ہیں, وہ 1.25 ارب سے اوپر ہیں, لیکن ہم اس وقت نمبر 1 ہیں. 30% سے زیادہ ڈائبیٹک لوگ ہیں پاکستان میں ایڈلٹ ایج کے, اور جو ہے لیکن اور دوسرا اس کی وجہ کچھ اور بھی تو ہے نا, غربت ہے, فرسٹریشن ہے, بے روزگاریاں ہیں, شاید ہمسایہ ملک میں بھی ہوگی, شاید وہ یہاں پہ بھی ہوگی. سو دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ پاکستان میں ایوریج ایج جس میں ڈائبٹیز ہوتی ہے 34 سال ہے. امریکہ میں یہی 68 ایئر ہے. وہاں کے اوپر بھی تو جنک فوڈ کھایا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیفٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح کا فوڈ ہم بناتے ہیں, جو ہمارے اسٹریٹس میں ہوتا ہے, جس قسم کے جو آپ دیکھتے ہیں جو اڈلٹریشن ہے, فوڈ اتھارٹی ڈیلی بیسس پہ چھاپے مار رہی ہوتی ہے ہر چیز کے اندر کا اڈلٹریشن. تو کیا چیز لے رہے ہیں وہ اہم ہے, لیکن وہ سیف بھی ہے کہ نہیں ہے وہ اس سے بھی بڑا نقصان دہ چیز ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر سیفٹی کے سیریس ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ظاہر ہے اس کا احترام. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کے حال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لارڈ کیپ ایک بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اور وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لیونگ اسٹینڈرڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو انہینس کرنے کے لیے, یا یوں کہیے کہ لگژریس لائف اسٹائل کو حاصل کرنے کے لیے, ایسا لگتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, یہ علامہ صاحب سے بات کریں گے, ہم نے حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیا ہے. کسی کی 2.5 فٹ اونچی گاڑی کو دیکھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چاہیے, کسی بھی طور سے کسی بھی کاسٹ کے اوپر چاہیے, چاہے ہمیں اپنے ایمان کو فروخت کرنا پڑے. کسی کے بنگلے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی کاسٹ پہ چاہیے, چاہے ہمیں اپنے ایمان کو فروخت کرنا پڑے. تو یہ ایک ہمارے یہاں ظاہر ہے سوچ ہو گئی ہے, اور اس پہ ضرور بات کریں گے. اور اس پہ بھی بات کریں گے جو سافٹ ڈرنکس ہیں صاحب, جس کے ہم بڑے دل دادا ہوتے ہیں. آدر آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تباہیاں بنیادی طور پہ کیا ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے, جنک فوڈس پہ میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی کروں گا. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے کہ ہماری غذا کیا ہونی چاہیے, یعنی کتنی سادہ ہونی چاہیے, اس پہ بات ہو رہی ہے. اور جو ہمارا لیونگ لائف اسٹائل ہے ناظرین, اس پہ بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک جو ہے ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات, علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب ہربلسٹ موجود ہیں, اور ڈاکٹر محمد ناصر صاحب ماہر غذائیات موجود ہیں. ایک تو بنیادی فیز پہ ہم بات کریں گے جس میں ہم یہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ آیا کہ اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے ہم حلال حرام کی جو تمیز اس کو ختم کر دیں. دوسری امپورٹنٹ بات, سافٹ ڈرنکس کا بڑا رواج آج ہمارے یہاں بڑھ چکا ہے, اس کے نقصانات کی, اور آخر میں آپ کو یہ ضرور بتائیں گے, اس لیے آپ جڑے رہیے گا, کہ اچھی غذائیں کون سی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو, چاہے آپ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہو, لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہو, ایلیٹ کلاس سے, آپ اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے, یہ جب آپ پرآسائش زندگی کی دوڑ میں دوڑتے ہیں تو کہیں کہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ حلال اور حرام کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ تو آپ کے بھی مشاہدے کی بات ہوگی, میں نے بھی اب یہ دیکھا ہے کہ صاحب اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چھوڑیے یہ پرانی دقیانوسی باتیں, یہ آرتھوڈاکس بات کیا کرتے تھے, آپ نئے دور میں رہ رہے ہیں, تو یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے, اصل تو اچیومنٹ ہوتی ہے, تو آپ اچیومنٹ کی طرف جائیے. تو اب عمومی معاشرے کا جو ہے, مطلب اللہ ماشاء اللہ, لیکن عمومی معاشرے کا طرز عمل یہ لگتا ہے کہ ایک اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے ان تمام باؤنڈریز کو ہم کراس کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے ذرا اس حوالے سے. یقیناً اس کے اندر یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ خود حلال کھاتے ہیں, اپنی اولاد کو حلال کھاتے ہیں, تو وہ پھر بعد میں حلال والے ہی کام کر کے دکھاتے ہیں. اور اگر آپ نے حرام کی طرف قدم اٹھایا, اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگایا, تو پھر تیاری رکھیں کہ جب آپ کا وقت آخر آئے گا, پچھلی عمر آئے گی, بیماریاں ہوں گی, تو وہ آپ کو اولڈ ہوم کے اندر ہی جمع کروا کے آئیں گے, پھر وہ آپ سے ملنے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر آپ نے حلال کھلایا ہوا تو پھر اس کے لیے یقیناً وہ آپ کو نہ صرف گھر میں رکھیں گے, بلکہ آپ کے دکھ کو آپ سے بڑھ کے وہ خود اپنے دل پہ محسوس کریں گے. یہ حلال اور حرام کے جو مابعد اثرات ہیں. ٹھیک.
ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی کہ آپ حلال کھانے کا اہتمام کرو. آپ نے خود مثال دے کر فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ جو اللہ کے اولو العزم نبی اور دوسرے صاحب کتاب نبی تھے, صاحب نبوت تھے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی اس کے لیے سفر بھی فرمائے, شام کے بھی کیے, یمن کے اندر بھی کیے, طائف کے علاقوں میں بھی کیے, اور یہ کس کے لیے تھا؟ حصول رزق حلال کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی خواہشات کو محدود رکھنے کا حکم دیا. جو ابھی ہم کھانے کی بات کر رہے تھے, تو ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 چیزیں, پہلے میں اپنے جسم پہ اپلائی, پھر اپنی اولاد پہ اپلائی, پھر جو ہمیں تمام آسائشیں چاہیے. اب اس کو اگر ہم ابھی سے کر لیں, 3 حصے کر کے 2 اڑا دیں اور 1 رکھ لیں, تو اس کے بعد خود سوچئے کہ ہمیں مزید رزق کمانے کے لیے کسی اور تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, 1/3 پہ آ جائیں. اور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا پیٹ کے لیے, آپ نے فرمایا 3 حصے کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ, یہ میکسیمم آپ نے اجازت دی. 1 حصہ پیٹ کا وہ کھانا کھا لو, 1 حصہ جو ہے وہ اپنے معدے کی آسانی کے لیے, ضروریات کے لیے رکھ لو, اور تیسرا یعنی اس کو پانی سے بھرو, اور تیسرا حصہ جو سانس لینے کے لیے یعنی جسم کے اندرونی اعضاء کو ورک کرنے. ہم تو سانس تک روک دیتے ہیں, یہاں تک. اور اب یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں تک کھا لیا, اس کے لیے اتنا کمایا, اگر ہم اس کو 1 پہ نیچے 1/3 پہ لے جائیں تو پھر اتنی کمائی کی ضرورت بھی کم پڑی. اپنی اولاد کے لیے بھی ہم جتنا کرتے ہیں اس کو اگر نیچے لے آئیں تو پھر یقیناً اس پہ آ کے ہماری حرام کمانے کی حوث ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو نہ صرف عطا فرمایا, آپ دیکھیے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, صحابہ سب کچھ نثار کر رہے تھے, تو آپ نے اپنی ایک زوجہ کے لیے صرف 1 حجرہ تیار کیا. حجرات جو ہیں وہ صرف ایک زوجہ کے لیے ایک دیا, اور ایک ہی حجرے کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو روضہ مبارکہ بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں تمام حجرات ملا کر دیکھ لیں وہ رقبہ کتنا بنتا ہے. تو اس کے اندر ہی یہ رہنا سہنا, اور تھے کیا امام الانبیاء, اور تھے کیا بادشاہان وقت کو آپ کے خطوط جا رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف لوٹنا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان رکھیں, اور وہ آسان ہوگی حلال کے ساتھ. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھی حکم دی, اور حضور خود فرماتے تھے کہ میں تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا. اور اگر آپ کے جسم میں حرام ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اس کا جسم غبار آلود ہے, اور اس کی حالت انتہائی پراگندہ ہے, اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے اللہ سے والہانہ انداز میں, تو کیف یستجاب لہ الدعاء, دعا اس کی کیسے قبول کی جائے گی؟ مأکلہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام, اس کا کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, اس کی غذا بھی حرام. پھر اب وہ کہتا ہے رو کے کہ یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ گوشت یا خون حرام سے بنا ہوگا, وہ جب تک جہنم میں جلا نہیں دیا جائے گا تب تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس کو ہم اپنے جسم پہ اپلائی کرتے ہیں, یہ دنیا والا تو ادھر چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے, فنا ہو جائے گا, لیکن جس کو ہم اپنا جزو بدن بنا رہے ہیں تو وہ بھی اگر حرام کا اس میں شامل ہے تو جنت کے اندر جانے کے قابل نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اسی چیز کو کیسے اختیار کیا. حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو جب شہادت ہوئی ہے تو 57 برس آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے آپ نے اتنی موتیں شہادتیں دیکھ لی ہیں, آپ کا ذہن اس کے باوجود مضبوط ہے, اور جسم اس کے باوجود 22,000 لوگوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. تو اب یہ جسم کی ایک مضبوطی ہے, یہ کھانا آپ کا اس کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. روحانیت تھی, حضور کی نبوت کے اوصاف وہ سب کے سب تھے, لیکن ظاہری طور پر جسم کی مضبوطی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے بڑے ایجڈ ہو کر بھی, حضرت عبیدہ بن حارث جو غزوہ بدر کے اندر آ کر لڑے ہیں, جب وہ شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کی جو عمر مبارک ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 80 ایئرز ہے, 80 سال کی عمر والے آ کر وہ لڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آرگینک فوڈ, ہاں جی, جسم کو مضبوط رکھا ہے. آپ جتنا لگژری لائف سٹائل اپناتے ہیں کتنا اپنا لیں گے, اس کی تو کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں. اچھا ایک بات اس میں اور بڑی خاص ہے علامہ صاحب, وہ بھی ذرا آپ کامنٹ کیجئے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو لگژری لائف سٹائل کے چکر میں, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب نوجوانوں میں بھی, اللہ ماشاءاللہ, لیکن نوجوانوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے صاحب کہ جب بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ان کو لیوش لائف سٹائل میں نظر آ رہا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور ہر آدمی جو ہے اپنی انداز سے ترقی کر رہا ہے, صحیح غلط وہ موضوع ختم ہو گیا نا. یہ پھر آپ کو کیا اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے کہ اگر آپ حلال حرام کا راستہ چھوڑ کے
آپ صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ جائیں ایک اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے، جبکہ وہ اچھا کیا ہوتا ہے آپ کے طور پہ ہوتا ہے، اس کے نتائج، تو کیا اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے آپ کو پھر؟ جی یقیناً اس کی آپ قیمت ادا کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ اگر آپ براہ راست نہیں ادا کر رہے تو جن کے لیے کما رہے ان نسلوں کو ادا کرنا پڑے گی، آپ کی نسلیں اس قرض کو ادا کریں گی، چکائیں گی، وہ خواہ کسی بھی قسم کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ویسے ظاہراً بھی آسائش کے لیے قرض لیا ہے، ہم مر گئے تو ہماری اولاد سے وصول کیا جائے گا، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ دیکھیے جنید صاحب کیا ہوگا۔ ہم نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ اگر آپ نے مال چھوڑا ہے بہت زیادہ تو اس کے وارث تو بے شمار، ایسا ہی ہے، اور اگر آپ نے قرض چھوڑا وہ لیا کن کے لیے تھا؟ ان کے لیے لیا تھا، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہ پڑا ہوا ہے، اگر لے سکتے تو لے لو۔ اگر وہ فوت ہوا پڑا ہے، میت پڑی ہے، لوگ تقاضا کر رہے ہو، کہتے ہیں اس سے لے لو، ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور ایک یہاں تک واقعہ جنید صاحب آیا ہمارے سامنے کہ جب وہ میت پڑی تھی اور انہوں نے کہا ہم نے تب تک دفن نہیں ہونے دینا جب تک ہمارا قرض نہیں چکاؤ گے، اور ورثاء جو ہے وہ میت چھوڑ کے چلے گئے کہ جب یہ دے دے تو پھر ہم تمہیں، تو جن کے لیے یہ قرض لیے تھے وہ تمہارا یہ حشر کر۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ آخر میں ایک کامنٹ ضرور کروں گا ناظرین، یہ جو حرام مال کا معاملہ ہے نا صاحب، یہ تو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے اس میں جو ڈاکٹر صاحب جو بڑی ایک ریلیونٹ اور اہم ترین بات ہے، میرا خیال ہے جتنے اس وقت ینگسٹرز آپ کو سن رہے ہوں گے، لڑکے لڑکیاں، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ صاحب ممی کھانا اتر نہیں رہا، سافٹ ڈرنک نہیں ہے، سافٹ ڈرنک منگوائی ہے، وہ وائٹ ہو یا بلیک ہو کچھ بھی ہو، سافٹ ڈرنک لازمی چاہیے، یعنی بغیر سافٹ ڈرنک کے جو ہے کھانا بچوں کے گلے سے نہیں اترتا ہے۔ اور آپ دیکھیے بہت سے بچے ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس بات کے کہ جب تک مطلب پوری سافٹ ڈرنک ساتھ نہ ہو اس وقت تک ان کا نہ ناشتہ ہوتا ہے، نہ ان کا لنچ ہوتا ہے، نہ ان کا ڈنر ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس کا رواج اتنا جو بڑھ چکا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو جوسز کے نام پہ جو ہم پی رہے ہیں ڈبوں میں، وہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کی زندگی جو ہے وہ پانی سے رکھی ہے، اور ہم اس پانی کو چھوڑ کر جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی زندگی رکھی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، انرجی ڈرنکس میں اپنی زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے پاس پیشنٹ دیکھ رہا ہوں جو کڈنی فیلیئرز کے ہیں، جن کے گردے سکڑ چکے ہوئے ہیں، گردے ڈیالسس پہ ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں ایک بچی کو دیکھا ہے جو صرف بلیک ڈرنک پینے سے اس 5.5 سال اس کی عمر تھی اور اس کے کڈنی فیلئر ہوا، اور اس کے بعد وہ میرے پاس جب آئے ہیں تو 6.5 سال عمر تھی اور وہ بچی کے گردے جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 15-18 سال کے بچے میرے پاس رجسٹرڈ ہیں، پیشنٹس ہیں میرے پاس جن کے کڈنی فیلئر ہو چکا ہوا ہے، یہ سافٹ ڈرنک کی وجہ سے؟ جی سافٹ ڈرنک کی وجہ سے۔ آپ کا وہ سافٹ ڈرنک چاہے وہ سفید کلر میں ہو یا وہ اورنج کلر میں ہو یا وہ بلیک کلر میں ہو یا وہ گرین کلر میں ہو یا ریڈ کلر میں ہو یا ایک ابھی نیو بلیو کلر کے اندر آ چکا ہوا ہے، اگر وہ ہو کوئی بھی ہو، ہمارے وہ سٹمک سے لے کر جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ معدے کے اندر السر جو پیدا کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا لیور کے فیلئر، اور اس کے بعد ہمارے ہارٹ اٹیک، اور اس کے بعد خاص طور پہ دیکھیں جو کچھ ہم انٹیک کر رہے ہیں وہ کھانا پینا سب کچھ، اس کے بعد وہ پروسیس ہونے کے بعد خون جو ہے وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے گردوں میں پہنچتا ہے فلٹر ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پہ جو نیفرونز فلٹرز اللہ تعالیٰ نے 2 گردے ہیں، ایک گردے کے اندر 10 سے 12 لاکھ اور دوسرے کے اندر 10 سے 12 لاکھ، اور دونوں گردوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ 20 سے 24 لاکھ جو ہے وہ فلٹر اللہ نے دے کے بھیجا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں جو ہمارے سے پہلے لوگ یہاں پہ زندگی گزار چکے ہوئے ہیں، اب بتائیے کہ سب سے زیادہ عمر انسان کی کتنی رہی، میکسیمم کیا رہی؟ بھائی مطلب 1000 سال سے اوپر؟ 1000 سال، ہاں مطلب حضرت نوح علیہ السلام، جی بالکل ٹھیک، 1000 سال سے اوپر، 900 سال، 1000 سال، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ 900 سال 1000 سال زندگی گزار کر وہ ان گردے کو ساتھ تندرست گردوں کے ساتھ دنیا سے گئے، کیا اچھی مثال۔ اور ہمارے یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت 5 سال 7 سال 15 سال گردے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ریکارڈ میرے پاس رجسٹرڈ ہے پیشنٹ، پورے ڈیٹے کے ساتھ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ کڈنی فیلئر ہو چکا ہوا ہے ان کا۔ تو میری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ، آپ اندازہ کر لیں کہ صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک یا چائے یا کافی پہ، جوسز پہ، اچھا چائے اور کافی بھی نقصان دہ ہے خالی پیٹ؟ جی، چائے کے اندر تیزابیت اور اس کے بعد ایسیڈیٹی، ایسڈ پیدا ہوتا ہے چائے سے، اور خاص طور پہ یہ جو نکوٹین آپ سگریٹ نوشی کے اندر دیکھتے ہیں نکوٹین، وہ آپ کی چائے کے اندر بھی سیم نکوٹین موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ کے جو جوسز ہیں ان کے اندر جو مسائل ہیں
وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا انسولین ریزسٹنس آ چکی ہوئی ہے. یہ نظریہ 1960 میں ہمارے ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جرارڈ, ڈاکٹر جیری اس کو کہتے ہیں, امریکہ میں ہے, انہوں نے یہ پیش کیا تھا. اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ شوگر کے مسائل جو ہے وہ پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جوسز, ایون دو کہ آپ دیکھ لیں رمضان, جوسز سے مراد ڈبے والے جوسز, جی ڈبوں والے جوسز, ٹھیک ہے, اور چونکہ وہ سارے ایسنس ہیں, کیمیکلز ہیں اس کے اندر, مجھے بھی بتائیے جوس کہاں سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں دیکھ لیجئے کہ سارا دن فاقہ کر کے روزہ کی حالت میں, اور شام کو ہم کوئی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک اور انرجی ڈرنکس کے ساتھ ڈائریکٹ ہم اپنے جب وہ میدے میں ڈالتے ہیں, وہ اتنی بڑی توائی ہے. یعنی وہ بلاسٹ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے جسم کے اندر کرتے ہیں. سر ہم ڈرون اٹیک کرتے ہیں, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈرون اٹیک کر رہے ہیں اپنے ان سارے سسٹم کے اوپر. سافٹ ڈرنک اٹیک کرتے ہیں, جی سافٹ ڈرنک اٹیک کرتے ہیں. اب وہ جو پوزیشن ہے وہ اس قدر بھیانک ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے ہاں آنتوں کے السر, اس کے بعد ہمارے ہاں پائلز کے ایشو, اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہے فسچولا فشر کے پرابلم, یہ سبھی نہیں وجوہات, جی جس کو ہم بنگندر پھوڑا کہتے ہیں. یہ سارے مسائل ہمارے جو ہے نا وہ ان سافٹ ڈرنکس, انرجی ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس, جوسز کی وجہ سے کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مطلب آپ مجھے ذرا میری تصحیح کیجئے گا. میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وائٹ سافٹ ڈرنکس اور یہ بلیک سافٹ ڈرنکس کے بارے میں, یعنی اس میں جو مطلب بتایا جا رہا تھا کہ جی مثال کے طور پہ اس میں 6 سے 7 چمچے چینی کے, میکسیمم 8 ساڑھے 8 چمچے چینی کے, ایک بوٹل 8 ساڑھے 8, تو یہ 8 ساڑھے 8 چمچے مطلب ہوتے ہیں ایک بوٹل, جی شوگر ہوتی ہے اس کے اندر, ہوتی ہے, جی بالکل ہوتی ہے, امیزنگ. اور خاص طور, اچھا ایک یہاں پہ اور بات کرتا چلوں, میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ جو ہم بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑنی, اور ان کے لیے وہ جو بیچنے والے تھے جنہوں نے پیسہ کمانا ہے, انہوں نے وہ لے آئے آپ کے لیے ڈائٹ ڈرنکس آ گئیں. ڈائٹ ڈرنکس بلیو می کہ جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک. وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اس میں چینی ہے اور اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر سکرین ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ بیٹھے ہیں سینئر کہ کبھی بس اسٹاپوں کے اوپر سکنجبین بکا کرتی تھی اور ایک بینر لگا ہوتا تھا کہ 5,000 یا 10,000 روپے انعام سکرین ثابت کرنے والے. بالکل ٹھیک ہو گیا, مجھے یاد ہے, مجھے یاد. وہ سکرین والا جو پی کے کوئی سکنجبین, گلا خراب, نزلہ زکام, بخار, کئی ایشوز ہوتے تھے. اب وہی سکرین جو ہے وہ آپ کی ڈائٹس چیزوں کے اندر چلی گئی ہوئی ہے, آپ کی شوگر فری مٹھائیاں, شوگر فری ڈرنکس, شوگر فری جوسز, یعنی جتنا بھی شوگر فری ہے سب تباہی ہے. جی اس کے علاوہ یہ جو ہم ڈائبیٹک پیشنٹ جو ٹیبلٹ لے کر وہ ڈالتے ہیں چائے کے اندر یا اپنی مختلف چیزوں کو سویٹنر کے طور پر, یہ وہی سکرین ہے. اور سر ہے کیا وہ, اوہو, تو وہ بھی تباہی ہے. جی وہی تباہی ہے. یعنی وہ شوگر کا مریض بیچارہ ہی سمجھ رہا ہے کہ میں مطلب احتیاط کر رہا ہوں, احتیاط کی مزید تباہی ہے. سر اس سے زیادہ اچھا پھر وہ چینی لے لینا بنسبت اس کے, وہ سکرین پہ جائے گا. سر یہ تو اس پہ تو ایک الگ سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ تمام دنیا جو اس وقت دیکھ رہی ہے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا کہ اس کولڈ ڈرنک سے, سافٹ ڈرنک سے, انرجی ڈرنک سے, ڈبوں کے جوسز سے جان چھڑائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تبھی چھوٹے گی جب فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی تباہی اور بربادی سے باہر نکلیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی میدا کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہوئی تناول نہیں فرمائی. والحب ذو العصف والریحان, والحبو کا مطلب ہے اور بھوسے والا اناج, اور ہم وہ بھوسے والا اناج چھوڑ کر ہم سفید آٹا 200 روپے سستا ہے جی 20 کلو کے تھیلے میں, اور وہ 200 روپے بچانے کے لیے اس میدے نے آپ کے میدے کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے, بالکل برباد کر دیا ہے. بالکل کر دیا. اچھا نہیں, لیکن وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت کمال آپ نے گفتگو کی. اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو سافٹ ڈرنکس کو میرا خیال ہے شاید 1 اشرے پہلے ہی جو ہے وہ 3 طلاقیں دے چکا ہوں. مطلب میں نے رجوع ہی نہیں کیا اس کے بعد, میں نے کہا جانا ہی نہیں ہے اس طرف. آخر میں ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جو بڑی ایک خاص بات ہے کہ اب بہت سے لوگ, ظاہر ہم نے اتنا لوگوں میں ایک اویئرنیس دے دی الحمدللہ کہ لوگوں کو بتایا کہ صاحب جو کچھ بھی ہم ظاہر کھا پی رہے ہیں یہ سب تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, صاحب کہ اگر یہ تو آپ نے بتا دیے, تو اب ذرا یہ بتائیے کہ ہم اپنی صحت کو, اپنی زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے کون سی ایسی خوراک ہے جس کو ہم روٹین کا حصہ بنائیں, یہ ذرا سننے والوں کو بتائیں. اچھا پہلے تو میں 2 کمنٹس جسٹ جو ہے سافٹ ڈرنک کے اوپر, اس کے اوپر جو ہے, میں امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وی کیم ٹو نو کہ میرا مائی وائف از پریگننٹ, تو میرا بڑا بیٹا, تو اس دن کے بعد سے جو ہے وہ 17-18 سال ہو گئے ہیں, ہمارے گھر میں نہ کولڈ ڈرنک آیا ہے, نہ ہم نے کنزیوم کیا, نہ اپنے بچوں کو کنزیوم. طلاق دے دی آپ نے, کیونکہ اس جو ہے وہ گریجول اس کا نقصان ہوتا ہے. اس میں کھلا نہیں دینا, شوگر ہے, کیفین ہے,
ہے وہ شاید دوسرا چاہیے نہیں ہمارے جسم کو, تو اگر جو چیز نہیں چاہیے تو. دوسرا یہ ہے کہ چینی آپ جو ہے وہ ٹوٹل جو ڈائٹری گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ 10% سے زیادہ شوگر آپ کی انرجی ٹوٹل جو ہے اس کا شوگر سے نہیں آنا چاہیے, اور 10% سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ سے نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ رہا ہے تو نقصان دے رہا ہے آپ کو, اور وہ گریجول نقصان دیتا ہے. ایک تو ہے کہ امیجیٹ امپیکٹ ہے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, بہت سارے اور ڈیمیجز ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں, ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, تو یہ بھی سارے کے سارے مینیفیسٹیشن آف فوڈ ہی ہے کہ آپ فوڈ کس قسم کا کنزیوم کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے سر, بنیادی طور کے اوپر ایک ہر فوڈ کے اوپر ایک پیکج کے اوپر ایک لیبل لگا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری ناظرین سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس لیبل کو ضرور پڑھا کریں, اس میں نیوٹریشن انفارمیشن دی ہوتی ہے, اس کے انگریڈینٹس یہ ہوتے ہیں, وہاں سے پڑھ لیا کریں. اگر آپ فروٹ کھا سکتے ہیں تو جوس مت پئیں, اگر آپ جوس پی سکتے ہیں تو نیکٹر مت پئیں, اگر آپ نیکٹر پی سکتے ہیں تو فروٹ ڈرنک مت پئیں, اگر فروٹ ڈرنک نہیں پی سکتے ڈرنک بالکل. ہوتا کیا ہے کہ نارملی جو ہمارے ہاں جو مارکیٹ کے اندر جوسز ہیں وہ بیسیکلی فروٹ ڈرنک یا ڈرنک ہیں. جوس جو ہے 100% جوس ہے, نیکٹر میں 35-40% جوس ہے, باقی شوگر کلر فلیور ہے. بالکل ٹھیک ہے. فروٹ ڈرنک کے اندر جو کوئی 10-12-15% ہے, اور جو 5 سے 8% جو ہے وہ ڈرنک کے اندر ہے, فروٹ ڈرنک کے اندر. تو نارملی وہ ہے مارکیٹ میں اویلیبل, تو اس کے اوپر نام ضرور دیکھ لیا کریں کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے. جوس لکھا ہوا ہے تو جوس ہے, ڈرنک لکھا ہوا ہے تو ڈرنک ہے, فروٹ ڈرنک لکھا ہوا ہے تو فروٹ ڈرنک ہے. تو آپ یہ میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں بلڈ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جوس لا کے دیں اور وہ ڈرنک اٹھا کے لا رہا ہے, اس کو پلا رہا ہے, اور وہ شوگر ہے سمپل. سو ایک دوسرا جو ہے چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے, اس میں پائپ ڈال کے آپ کو دیتے ہیں. سو آپ نے سر کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. 4-5 چیزیں ہیں ہیلدی لائف سٹائل کے لیے. آپ کو نیند پوری کرنی ہے 8 گھنٹے, ٹھیک ہے, آپ کو سونا چاہیے. آپ کی باڈی جو ہے, خاص طور پہ بچوں میں گروتھ ہارمون بھی اسی ٹائم پہ ریلیز ہوتا ہے, ہمارا ڈیٹاکسیفائی باڈی کو. سو نیند بڑی ضروری ہے, آپ کی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک سائیکل ہے, اس کو آپ پورا کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا ہیلدی لائف سٹائل کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے. ویری گڈ. آپ ایٹ لیسٹ 3 دن تو ہفتے میں ایکسرسائز کریں, جم جائیں, گھر میں کر لیں, کہیں کر لیں, یا ایٹ لیسٹ واک ضرور کریں روزانہ کی بنیاد پہ. برسک واک کریں, اس کے اپنے بینیفٹس ہیں. مطلب چلیں, بات یہ واک کریں, چلیں. آپ نارملی ہم آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں فون پہ. میں کیا کرتا ہوں, میں نے کبھی کال نہیں کیا. سو میں اگر ساتھ والے دفتر سے کسی کو بلا کے لانا ہے تو میں پیدل اٹھ کے چلا جاتا ہوں, اس سے زیادہ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے, اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ کی صحت بھی. آپ چیئر پہ بیٹھیں, ہر 2-4 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں, تھوڑی اسٹریچنگ کر لیں. تو سو فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے. ہم صرف ایکسرسائز سے لنک کرتے ہیں, لیکن یہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ افیئر ہے. تیسرا جو ہے وہ سر آپ کو پانی پینا ہے, 3 سے 4 لیٹر پانی آپ کو پینا ہے. باڈی کے اندر جو کچھ آپ ڈال رہے ہیں اس کو باڈی کو اس میں سے ٹاکسنز نکالنے کے لیے, اور باڈی کو جو ہے ہیلدی رکھنے کے لیے, اور اس کو پراپر ڈائجسٹ کر کے آپ کے آرگنز کو ٹھیک رکھنے کے لیے پانی بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ پانی کو ایسے مطلب پیو جیسے مطلب خوراک کو تم مطلب کھاتے ہو چبا کے, چوس کے پانی کو پینا چاہیے تاکہ اس باڈی پہ اس کا امپیکٹ بھی نظر آئے. خیر وہ تو پانی جب معدے میں جائے گا ابزارب ہو ہی جائے گا. پانی کیونکہ بیسک سمپل مالیکیول ہے, ابزاربیبل ہے, جیسے مرضی پئیں, لیکن پانی پینا چاہیے. اور جو ہے اور ضروری ہے کہ آپ تھرو آؤٹ دی ڈے پانی پئیں. ٹھیک. تیسرا, سردیوں میں لوگ پانی واٹر انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے, فوڈ انٹیک بہت بڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہیڈ ایک اور اس قسم کی چیزیں رہتی ہیں. تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینا. ڈی ہائیڈریشن ہمارے باڈی میں ہوتی ہے, اور تقریباً میں 10 سے لوگوں سے اگر پوچھوں تو 10 کے 10 لوگ ہی جو ہے وہ پانی کی مقدار پوری نہیں لے رہے. سردیوں میں بہت کم ہو جاتا ہے. پانی پیئیں, اور سیف ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں سیف پانی نہیں ہے انفارچونیٹلی. پوائزنس ہے, دوسرا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, یہ سارے یہ جو کچھ بھی ہمارے آ رہا ہے آر او پلانٹ وغیرہ سے, منرل واٹر تو ظاہر ہے ہی نہیں. تو ہمارے ہوتا کیا تھا, مائیں جو ہے وہ اپنا باقاعدہ دیگچے کہتے ہیں نا, دیگچے چڑھایا کرتی تھی. سر ٹوبا میں, ٹوبا جس کو کہتے ہیں نا چولستان میں, وہ ٹوبا کے پانی پی کے لوگ آج بھی صحت مند ہیں, اور ہم جس کو منرل واٹر کہہ رہے ہیں اور وہ لے کر مہنگا ترین پانی پی کر بھی بیمار ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ تھا, دیگچے چڑھایا کرتی تھی, وہ بوائل کر کے باقاعدہ مائیں پلایا کرتی تھی. بالکل ٹھیک تھا. خوراک کے بارے میں بتائیے. سو لاسٹ جو میں جس پہ ایکسرسائز, سلیپ جو ہے, واٹر انٹیک اور خوراک میں سر بنیادی طور کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نیوٹرینٹس چاہیے آج کے دن میں اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے. سو اگر اس میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ڈالیں گے تب بھی گڑبڑ ہے, بہت کم نیوٹرینٹس ڈالیں گے تب بھی گڑبڑ ہے. تو آپ کو ایک بیلنس فوڈ لینا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر آپ کو جب بھی بھوک لگی ہو تو آپ مناسب غذا کھائیں,
کم کھائیں. ٹھیک ہے. زیادہ نمبر بے شک زیادہ لے لیں لیکن آپ جو ہے آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بڑی کم کرنی ہے. ہمارے ہاں جو جب ہم کھاتے ہیں تو 3-3 4-4 روٹیاں کھا جاتے ہیں, اگر کڑھائی بنی ہوئی ہے تو کلو کلو کڑھائی کھا جاتے ہیں. سو یہ احساس رکھیں کہ میں جب تھوڑا اتنا سے کھانے کے بعد جب میں اس سے زیادہ وہ گوشت کھا رہا ہوں تو میرے باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہے. سو ہم بنیادی طور کے اوپر کس طرح سے خوراک کھاتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. آخری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور کے اوپر جو ہے بیلنس ڈائٹ آج کے کل کے دور میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 1 سے 2 سرونگ فروٹس کی لینی ہے, 1 سے 2 سرونگ ڈیری سے آنی چاہیے, دودھ سے آنی چاہیے, چیز ہے, یوگرٹ ہے, 1 سے 2 سرونگ آپ کو جو ہے وہ میٹ گروپ سے ملنی چاہیے, اور کوئی 8 سے 10 سرونگ یا 12 سرونگ جو ہے وہ آپ کو سیریل سے ملنی چاہیے. میدا بالکل نہیں کھانا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ ہول فوڈ لینے چاہیے. آٹا چھنا ہوا اگر لے رہے ہیں اس میں سے فائبر, نہ صرف فائبر نکال رہے ہیں بلکہ نیوٹرینٹ منرلز بھی نکال رہے ہیں, وائٹامنز بھی نکال رہے ہیں, اور وہ فائبر آپ کی ڈائجسٹیو ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو گیسٹرک ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے, GIT کے بارے میں بات کی ہے, بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر فائبر ہو. ہماری ڈائٹ کے اندر نارملی فائبر بہت کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نہ صرف السرز ہوتے ہیں بلکہ ہم باڈی کو بہت سارے ٹاکسنز جو کہ فائبر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے وہ بھی, اور جو ہمارا اوور آل جتنے بھی نیوٹرینٹس ابزارپشن ڈائجسشن کو بیلنس کرنے کے لیے بھی فائبر بہت ضروری ہے. سو ہول فوڈ کھائیں اور جو ہے وہ ملٹیپل فوڈ کھائیں لیکن کم کھائیں اور بیلنس کھائیں. ہاں بس یہاں تک نہ بھریں بات. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, بہت خوبصورت گفتگو رہی, بڑی انفارمیٹیو گفتگو رہی. کتاب الشفا, وبائی امراض سے حفاظت آپ کو بتلاتے ہیں کیسے کی جائے, کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار سورہ قاریہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ مطلب وبائی امراض اور موسمی امراض سے محفوظ رہتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ قول مبارک ہے کہ حرص, طمع اور لالچ کو چھوڑ دو اور شاہانہ دن گزارو, کیونکہ بے طمع انسان ہمیشہ سربلند رہتا ہے. روزنامہ 92 آج مضمون ضرور پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے گا, فیس بک پیج پہ ہمیں لائک کر لیجیے گا, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, اور خاص طور پر غزہ کی پٹی پر رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, ان کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.